میں کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آ گئی اور کالا جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ یہ کالا جادو ایک لڑکا مجھے سکھاتا تھا اور وہ میرے خاوند پر بھی جادو کرتا تھا۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ غلط ہے، میں نے یہ کام چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور قرآن پڑھتی رہی اور دعائیں بھی کی، لیکن اس کے بعد اثرات ابھی تک باقی ہیں۔ میرے استاد جادوگر کا کہنا ہے کہ تم نے ان چیزوں کا دروازہ کھول دیا ہے، اب یہ بند نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کو مکمل نہ کر دوں۔ میں شدید پریشان ہوں، میری مدد کیجیے، میری زندگی مسلسل تباہی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ قرآن بھی چھوٹا جا ٹھیک کیا ہوں گا پرلے پاسے نہیں دیا اور چھوٹا قرآن بھی یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو کہ اب بھی آپ احساس ہو گیا کہ آپ جو ہے نا یہ چیز کر رہی تھی جادو وغیرہ، یہ بہت بری بات کی۔ اللہ نے سحر کو کفر ہی کہا نا، تو اس سے اگر آپ نے نجات پائی اور چھوڑا اس کو تو بہت اچھا کیا، کوئی اثرات بد نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ فضل کرنے والا۔ قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں تو جب نازل ہوگی، پہلے روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام بہت ورد وظیفے کرتے تھے، مگر ان 2 کے نازل ہونے کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب آپ نے سب چھوڑ دی کہ اب کسی اور استعاذہ کی ضرورت نہیں۔ یہ ہر مصیبت سے پناہ کے لیے اور ہر دشمن جن اور سب سے بچاؤ کے لیے ہتھیار ہے، یہی پڑھتے تھے۔ باقی میں یہ بتا رہا ہوں کہ سورہ الاعراف ہے، 8واں پارہ ہے، 6 رکوع اس کے ختم ہو گئے اور 7واں رکوع شروع ہوتا، اس میں آج پہلے شروع ہوتی ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور جا کر ختم ہوتا ہے یہ مضمون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ 54، 55، 56 یہ 3 آیتیں، یہ آپ روزانہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ۔ سب لوگ ویسے بھی پڑھا کریں، یہ سحر وغیرہ جو ہے نا سفلی عمل کوئی ان کا اثر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ اس کے گھر میں جنات کا کوئی اثر ہے، آوازیں آتی ہیں، کبھی دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں، اس طرح کی پریشانیاں، تو وہ سورہ آل عمران جو ہے نا، اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو یہ آیت اتری آفا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، یہ 83 نمبر آیت ہے۔ یہ آیت جو نا اس کو بھی سر پر ہاتھ رکھ کر دایا تھوڑی آواز سے جیسے میں بول رہا ہوں اتنا کہہ دیا کریں روز گھر میں، آفا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ بہت زبردست آیت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ جب کوئی شخص آتا کہ میرا گھوڑا جو ہے نا وہ نہیں چلتا، سرکش ہو گیا، بیل نہیں کام کرتا، تو آپ کہتے اس کے کان میں جا کر یہ کہو، وہ کہتا سچے دل سے، اور مفہوم اس کا یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کے منتظر ہو، زمین و آسمان کی ہر شے اس کی فرما بردار ہے، تم اس کا حکم نہیں مانو گے، تم نے اس میں پیدا کیا اور اس کام کے، تو وہ سر پر دوڑ پڑتے تھے، فوراً چلنا شروع ہو جاتے تھے۔ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کو مانے اور یہ پڑھے آفا غیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کا حکم ڈھونڈتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین و آسمان کی ہر شے چاروں ناچار اس کا حکم مان رہی ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا۔ تو سورہ اعراف کی وہ 3 آیتیں سحر کے لیے اور یہ جنات کے لیے، یہ میرے بھائی بہنیں نا اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو قابو کر لے گا۔ ایک لوگوں نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ آپ کسی بڑے آدمی کو ملنے جائیں جس نے حفاظت کے لیے کتے رکھے چھوڑے ہوئے، اگر آپ ان سے نبٹنا چاہیں کہ میں آپ کتے کو کسی طرح روکوں تو مشکل ہی ہے، پھاڑ دے گا آپ کو۔ اور اگر آپ آواز دیں چوڑی صاحب میں آ رہا ہوں آپ اس کتے کو ذرا سنبھالیں، اس نے آواز دینی اور ڈبو بیٹھ جائے گا۔ تو یہ سارے کتے جو ہے نا ابلیس ہے اس کے چیلے وغیرہ اللہ کے ہی ہیں، اللہ سے فریاد کریں نا کہ ان کو سنبھال، وہ ان کتوں کو نا پٹا ڈال دے گا۔ ہم خود ہی چارہ کریں کہ ان سے بچے نہیں، ان کو بڑی طاقتیں اللہ نے عطا کی ہیں، ہم ان کا پھر مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کا کلام ہی ان پر روکتا۔